محمد رسول الله محمد رسول الله أرجو رضاك يا أنت الرحيم يا هبني عطاك يا أنت الكريم منك العطاء يا أنت العظيم يا فيك الرجاء يا أنت الحليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، ریاض الصالحین حدیث کی ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے جسے اپنے دور کے بہت بڑے عالم دین اور محدث امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی جان فشانی اور عرق ریزی کے ساتھ مرتب کیا ہے. اس میں مختلف ابواب اور چیپٹرز کے ساتھ قرآن کریم کی آیات اور متعلقہ احادیث انہوں نے جمع کی ہیں. اس لیے یہ ایک انمول تحفہ ہوگا خطباء کے لیے، ائمہ کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے، کیونکہ قرآن و سنت ہی تو ایسے ذریعے ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کر سکتے ہیں، اپنے عمل کو درست کر سکتے ہیں اور اپنے نفس کا تزکیہ کر سکتے ہیں. اگر کسی گھر میں قرآن و سنت کی روشنی آ جائے تو وہاں تاریکی اور ظلمتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور اگر کوئی گھر قرآن و سنت کے نور سے محروم ہو تو وہاں تاریکی ہے، اندھیرا ہے، گمراہی ہے. اس لیے کوشش کیجیے کہ اپنے گھروں کو قرآن و سنت کی روشنی سے منور کیا جائے. پڑھیے حدیث کو، سمجھیے حدیث اور اپنی زندگیوں کو سنواریے حدیث کے آئینے میں. یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے، یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم آپ کی سیرت طیبہ کو سمجھیں اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی میں پیش آنے والی چیزیں، چاہے روزمرہ کے کام ہوں یا کوئی بڑے اور اجتماعی مسائل ہوں، وہ ہر چیز سنت کی روشنی میں ڈھلی ہوئی ہو اور سیرت کے سانچے میں وہ اتر رہی ہو. اسی سے خیر و برکت ہوگی. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین میں جس باب کا ہم اس وقت تذکرہ کر رہے ہیں اس میں روزمرہ پیش آنے والی چیزیں ان کا بھی تذکرہ کیا ہے بڑے خوبصورت انداز سے، تاکہ ایک مومن یہ سمجھے کہ ہم سنت کے مطابق کس طرح سے جاگیں، سوئیں، کھائیں، پئیں، چلیں پھریں، کہ ہمارا ہر کام سنت کی روشنی میں ڈھلا ہوا ہو. اس سے پہلے ہم نے سونے اور جاگنے کی کچھ باتیں بتائی تھیں کہ سونے کے جو اسلامی آداب ہیں نیند کے لیے، تو اس میں یہ ہے کہ آدمی پاک صاف ہو کر جب اپنے بستر پر جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، پہلے دعائے مسنون کے ذریعے سے سوئے. اللہم بسمک اموت و احیا، کہ یا اللہ میں تیرے ہی نام سے جاگتا ہوں، مرتا ہوں. اور اسی طرح سے جب صبح سویرے جاگے تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرے، دعائے مسنون پڑھتا ہوا اٹھے. الحمدللہ الذی احیانا بعدما ماتنا والیہ النشور. تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا کی، اور ایک دن ایسا آئے گا جب میں مروں گا تو سیدھے حشر میں ہی مجھے کھڑا کیا جائے گا. یعنی ہر دن مومن جب بستر پر جاتا ہے تو اپنی موت کو یاد کر کے سوتا ہے. اب جو آدمی سمجھ کر یہ دعا پڑھے گا وہ گناہوں میں، برائیوں میں اپنی زندگی کو آلودہ کر کے نہیں سوئے گا، کیونکہ وہ تو موت کو یاد کر رہا ہے. موت کو یاد کرنے کا مطلب اگر میرا بلاوا آ گیا، میری زندگی کا چراغ گل ہو گیا تو پھر مجھے کوئی ندامت، پچھتاوا اور حسرت نہ رہے. اسی طرح سے جب آدمی روزانہ صبح سویرے جاگتا ہے تب بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ یا اللہ تو نے موت کے بعد مجھے زندگی عطا فرمائی. کیونکہ نیند ایک طرح سے موت کی قسم ہے، اس لیے کہ موت اسی طرح ہوتی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ مرنے کے بعد آدمی دوبارہ اٹھتا نہیں ہے سوائے وہی میدان محشر جب سور پھونکا جائے گا. ورنہ روزانہ کی نیند ہمارے لیے وہ سبق ہے، یاد دہانی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اور اس سے پہلے ہم نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ رائٹ کروٹ پر سویا کرتے تھے، یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے. ایک صحابی کو آپ نے دیکھا کہ وہ اوندھے منہ یعنی اپنے پیٹ کے بل سو رہا ہے،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ ان کے قریب آپ تشریف لے گئے اور جا کر آپ نے کہا کہ یہ جو انداز ہے یہ اللہ تعالیٰ کو یہ انداز پسند نہیں ہے، ان ھذہ ضجعۃ یبغضہ اللہ، کہ ابو داؤد کی یہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس طرح کا جو انداز ہے سونے کا، لیٹنے کا، کہ بالکل آپ پیٹ کے بل اوندھے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو وہ صحابی اچانک سے پلٹے، کون ہے یہ؟ تو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے صحابہ کی اس طرح سے تربیت فرمائی۔ اس میں پیغام ہمارے لیے کہ کس طرح لیٹنا چاہیے، اور یہ بھی پیغام ہے کہ بچے اگر اس طرح لیٹنے کا، عام طور پہ بچے اسی طرح سونا چاہتے ہیں، تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے بطور ماں باپ کے، پیرنٹس کے، کہ آپ ان کی تربیت کریں، آپ ان کو بتائیں کہ کیسے سونا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور بات جو بتائی گئی کہ آپ لیٹتے وقت یا آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں اور وہاں اللہ کا ذکر نہ کریں، اللہ کو یاد کر کے نہ سوئیں، نہ اس مجلس میں بیٹھیں، تو وہ مجلس جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ ندامت کی بات ہوتی ہے، وہ پچھتاوے کی بات ہے کہ اس کے اندر کوئی خیر و برکت نہیں، جس مجلس میں، جس سٹنگ میں اللہ کو یاد نہ کیا جائے۔ جو آدمی سوتے ہوئے اللہ کو نہ یاد کرے، بیٹھتے ہوئے اللہ کو نہ یاد کرے، جیسے فرمایا گیا من قعد مقعدا لم یذکر اللہ تعالی فیہ کانت علیہ من اللہ تعالی ثرۃ، کہ اگر کوئی آدمی کسی مجلس میں بیٹھا ہو اور اللہ کا ذکر تک نہ کرے، نہ بیٹھتے وقت، نہ درمیان میں، نہ اٹھتے وقت، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس کے لیے ندامت اور پچھتاوے کا ذریعہ بنے گی۔ اسی طرح سے جو لیٹے اور اللہ کو یاد نہ کرے، وہ بھی اس کے لیے ایک ندامت اور حسرت ہے۔ تو مومن کو چاہیے کہ ہر دم اللہ کو یاد کرے، لیٹتے ہوئے بھی، بیٹھتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے۔ البتہ سونے کے لیے یہ بھی نہیں کہ آپ صرف کروٹ پر سوئیں، اگر کوئی چت سونا چاہتا ہے اپنی پیٹھ کے بل، سو سکتا ہے وہ۔ اسی طرح سے ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر ڈال کر سوئے، تو اس سے بھی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جیسے حدیث میں کہا گیا، وہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد ہی میں آپ لیٹے ہوئے تھے، تو ایک صحابی وہاں تشریف لے گئے، انہوں نے دیکھا اس حالت میں کہ مستلقیا فی المسجد وادیا احدی رجلیہ علی الاخری، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چت لیٹے ہوئے تھے، جیسے آدمی بعض اوقات ریلیکس، کچھ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے ہوئے یا کچھ غور کرتے ہوئے اس طرح سے لیٹ جاتا ہے۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اسی طرح سے لیٹے ہوئے تھے۔ وہ جو رائٹ سائڈ پر سونے کی بات بتائی گئی، یہ نارمل رات میں سونے کا آپ کا ادب اور طریقہ تھا، اور کبھی اگر آپ ایسے بھی سو جائیں تو اس سے منع نہیں کیا گیا، اور اگر کبھی آدمی تھوڑی دیر سستانے کے لیے لیٹ رہا ہے تو وہ اس طرح بھی اگر لیٹے تو یہ بھی اس کے لیے اس کی اجازت ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مشفق اور مہربان ہیں اپنی امت پر، کہ چھوٹی چھوٹی باتیں، بڑے بڑے مسائل، ہر چیز بتا رہے ہیں تاکہ امت کے لیے کوئی گوشہ تشنا نہ رہ جائے۔ تو بیٹھنے کا بھی آپ نے طریقہ بتایا کہ اگر آپ بیٹھ رہے ہیں تو بیٹھنے کے مختلف انداز ہو سکتے ہیں، جب تک دوسروں کو آپ تکلیف نہ پہنچائیں اور کوئی غیر شائستہ انداز نہ اختیار کریں، ہر اینگل سے بیٹھنا یہ گویا کہ درست ہے، جیسے آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہوں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کے مختلف انداز بتائے گئے، جیسے ابو داؤد وغیرہ کے اندر اور ترمذی میں اور مختلف جگہوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کے مختلف پہلو اور مختلف انداز بتائے گئے۔ البتہ یہ ہے کہ آدمی کو اپنے کپڑے اور لباس کا خیال کر کے بیٹھنا چاہیے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں مثال کے طور پہ اور آپ کا تہبند ہے یا آپ لنگی وغیرہ پہنے ہوئے ہیں تو اس کا خیال رکھیے، ایسا نہ ہو کہ آپ ایک پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہوں اور ہنسی مذاق کا ذریعہ بن جائے، تو اس سے ایک بھونڈی شکل سامنے آئے گی، یہ غیر شائستہ اسلوب ہے۔ آپ بیٹھیں اپنے کمفرٹیبل کو سامنے رکھ کر، جیسے آرام محسوس کرتے ہوں، لیکن اس طرح نہیں کہ دوسروں کو کوئی تکلیف ہو یا ہنسی کا وہاں پر ذریعہ بن رہا ہو۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی آدمی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، اس میں بھی کچھ آداب بتائے گئے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ تنگ ہو کر ایسے نہ بیٹھیں کہ خود اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالیں یا دوسروں کو مصیبت میں ڈالیں، یا ایسے بھی نہ بیٹھیں کہ اتنی زیادہ ٹانگیں پھیلا دیں کہ دوسرے آنے والے کے لیے وہاں پر جگہ نہ ہو۔ ولیکن توسعوا، کہا گیا کہ آپ اطمینان سے بیٹھیے اور اسی طریقے سے دوسروں کے لیے بھی جگہ بنائیے۔ اسی طرح سے ایک اور بات بتائی گئی کہ ایک آدمی پہلے بیٹھا ہوا ہے اور کسی ضرورت سے وہ اٹھ رہا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ جمپ مار کے آگے جا کے آپ بیٹھ جائیں،
بلکہ پہلے دیکھ لیں کہ وہ آدمی واپس آنے والا ہے، تاکہ وہ جب واپس آئے تو اس کی جگہ خالی رہے۔ یہ ایک ادب بتایا گیا، اذا قام احدکم من مجلس ثم رجع الیہ فہو احق بہ، صحیح مسلم، کہ اگر کوئی آدمی مجلس میں بیٹھے، کسی ضرورت سے وہ کہیں گیا پانی وغیرہ پینے کے لیے، پھر واپس آتا ہے تو اس کی جگہ خالی ہونی چاہیے تاکہ وہ واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ جائے۔ الا یہ کہ اگر وہ واپس چلا گیا پھر تو کوئی بھی آدمی اس میں بیٹھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور انداز بھی بتایا گیا کہ اگر آدمی جا رہا ہے تو کوئی چیز وہاں پر اپنی چھوڑ جائے تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ آپ کسی ضرورت سے جا رہے ہیں اور واپس آئیں گے، چاہے اپنا کوئی رومال ہے، کوئی کپڑا ہے، وہاں پر کوئی ہینڈ کرچیف وغیرہ کوئی چیز آپ رکھ کر جاتے ہیں جس سے لوگوں کو پتہ چلے۔ ایک اور بات یہ بھی بتائی گئی کہ اگر کوئی آدمی مجلس شروع ہو گئی، مثلا درس ہو رہا ہے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جمعہ کا خطبہ ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بعد میں جو آدمی آئے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سب لوگوں کو جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں پھلانگتے ہوئے ان کی گردنوں پر سے ٹانگیں اوپر کر کے پہلی صف میں جانا چاہیے؟ نہیں، اس سے منع کیا گیا، یہ طریقہ درست نہیں ہے، بلکہ انداز یہ ہے کہ جو لیٹ آئے پہلی جگہ جہاں مل جائے آخری کنارے پر وہیں پر وہ بیٹھ جائے، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے۔ ورنہ بعض لوگ آتے تاخیر سے ہیں اور خواہش ہوتی ہے آگے جا کر بیٹھیں، اس آگے بیٹھنے کی چکر میں سب کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، وہ ساروں کے اوپر سے انگلتے ہوئے آپ جا رہے ہیں، دوسروں کے لیے بھی ڈسٹرب، درس دینے والے کے لیے بھی تکلیف۔ یہ جو انداز ہے یہ ناپسندیدہ ہے۔ صحابہ کرام ایسے نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ فرسٹ کم فرسٹ سر، جو پہلے آیا پہلے بیٹھ گیا، اس کے بعد جو آئے گا اس کے پیچھے، پھر اس کے پیچھے، بالآخر جو آخری میں آئے گا آخری میں بیٹھے گا وہ دیر سے آ کر آگے بڑھنا دوسروں کو بھی تکلیف، درس میں بھی ڈسٹرب، اس سے منع کیا گیا۔ ناظرین دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، وقت ہوا ایک مختصر بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ أنت الكريم ومنك العطاء يا ناظرین بریک سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ مجلس میں بیٹھنے کے مسنون آداب کیا ہیں، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ نہ آپ دوسروں کو تکلیف دیجیے نہ خود تکلیف اٹھائیے، اتنی گنجائش رکھیے کہ آپ بھی بیٹھ سکیں اور دوسرے بھی آئیں تو اس میں جگہ مل جائے ان کو۔ کوئی کسی ضرورت سے اگر اٹھ کر جا رہا ہے تو پھر اس کا انتظار کیجیے، اگر وہ واپس آئے تو اس کی جگہ خالی رہے۔ دیر سے جو آدمی آ رہا ہے اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ آخری میں جہاں جگہ ملے وہیں پر وہ بیٹھ جائے۔ پھر اسی طرح سے جمعہ کے جو آداب بتائے گئے اس پر بھی آپ دیکھیں، اس میں بھی بیٹھنے سے متعلق جو باتیں بتائی گئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث سے، اگر کوئی آدمی اپنے گھر سے جمعہ کی تیاری کر کے نکلتا ہے، جیسے نہا کر وضو وغیرہ کر کے نکلتا ہے، خوشبو لگا کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر نکلتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے اور مسجد میں داخل ہو کر اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کے اندر جیسے دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو الگ الگ کر کے درمیان میں خود بیٹھنا، یہ چیز غلط ہے۔ یہ ایسے نہیں کرتا، بلکہ جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ گیا، نہ کسی کے گردنوں کے اوپر سے پھلانگ کر گیا اور نہ کسی کو کوئی ڈسٹرب کیا، جہاں جگہ ملی بیٹھ گیا، اور جتنا اللہ نے توفیق دی نمازیں ادا کرتا رہا، کیونکہ جمعہ کے دن آپ مسجد میں داخل ہوتے ہی دو دو رکعت کر کے جتنی آپ کو توفیق ہو، 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، بطور نفل کے جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھتے جائیے، جب تک ٹائم ہے، جب تک آپ کی طبیعت میں آمادگی ہے آپ پڑھتے رہیے، اور جب خطبہ شروع ہونے والا ہو پھر اسٹاپ کر دیجیے، پھر خطبے کو توجہ کے ساتھ سنیے۔ تو کہا گیا کہ جب کوئی آدمی اس طرح سے کرے گا، خطبہ بھی توجہ سے سنے گا، تو اللہ تعالیٰ اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک جو لغزشیں خطائیں ہیں وہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ جمعہ اس کے لیے اس کی غلطیوں کو معاف کرنے کا ذریعہ بن جائے گا، کفارہ بن جائے گا یہ۔ ورنہ جو لوگ جمعہ کے دن آئیں دیر سے، کوشش کریں آگے جانے کی، امام خطبہ دے رہا ہو، یہ آداب کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح سے جب مجلس میں بیٹھیں تو مجلس کا کفارہ ایک ہے، یعنی مجلس میں باتیں ہو رہی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی بھول چوک ہو گئی، کوئی لغزش ہو گئی، کوئی غلط بات آپ کی زبان سے نکل گئی، تو اس کے اندر کیا کفارہ ہے مجلس کا؟ اس کے اندر آپ کو دعا پڑھنا چاہیے جب مجلس ختم ہو۔ کیا دعا ہے مجلس ختم ہوتے وقت کی؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اگر کوئی اتنی دعا پڑھ لے گا مجلس برخاست ہوتے وقت تو اس کے لیے فائدہ یہ ہے کہ اس مجلس میں جو غلطیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان مسٹیکس کو، ان غلطیوں کو معاف فرما دے گا۔ الا غفر لہ ما کان فی مجلسہ ذلک، ترمذی کی حدیث،
کہ اگر تم اتنی دعا پڑھ لو گے تو اللہ تعالیٰ اس مجلس کے اندر ہونے والی مسٹیک کو درگزر فرما دے گا۔ اب ہم لوگ جب بیٹھتے ہیں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں، اس لیے کہ یہ چیزیں نارمل ہیں ہماری مجلسوں میں، جب ہم بیٹھتے ہیں کسی کے بارے میں کوئی بات کر دی، نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی بات سن لی، اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو انسانی زندگی میں چلی آتی ہیں، تو اس لیے مجلس ختم ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھ لینا چاہیے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اس طرح سے مجلس کو ختم کیا جائے تاکہ اس کا پورا ہمیں فائدہ ہو۔ اور یہ بھی خاص طور پر خیال رکھیں کہ جس مجلس میں بیٹھنے میں ہو یا لیٹنے میں اللہ کو یاد نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے، تو وہ جو مجلس ہے وہ بے مقصد مجلس ہو جائے گی اور وہ بیکار مجلس سمجھی جائے گی، کیونکہ وہ حسرت اور ندامت کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے کوشش کیجئے بیٹھتے وقت اللہ کو یاد کریں، جب اٹھ رہے ہیں تو دعا پڑھ لیا کریں، لیٹتے وقت دعا پڑھ لیں، جب اٹھیں تو بیدار ہونے کی دعا پڑھیں، تاکہ ہماری جو نیند ہے وہ بھی عبادت میں ڈھل جائے، ہماری جو مجلس ہے وہ بھی خیر و برکت کا ذریعہ بنے اور اس سے ہمیں پورا ثواب بھی مل سکے۔ پھر اس میں چونکہ اب نیند کا ذکر ہو چکا ہے، اٹھنے بیٹھنے کا ذکر ہو چکا ہے، اسی کی ایک قسم ہے، اسی سے تعلق رکھتی ہے، وہ ہے خواب کے بارے میں، ڈریمز، کہ آدمی رات میں مختلف چیزیں خواب میں اپنی نیند میں دیکھتا ہے، تو اس بارے میں کیا شریعت کا حکم ہے، اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں، اس لیے کہ دیکھیے بعض اوقات ان چیزوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا استخارہ کے معاملے میں نہ سمجھنے کی وجہ سے کتنی لوگ غلطیاں کرتے ہیں، بلکہ بعض لوگ دوسروں کے لیے استخارہ کرنے کا پیشہ بنائے ہوئے ہیں، کمائی کا ذریعہ۔ اور اسی طرح سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اب خواب ہے کہ آپ ٹیلی ویژن پر وہ اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوا ہے، اب آپ خواب بیان کر رہے ہیں اس کو اور وہ سن رہا ہے، پھر اس کے بعد وہ جواب آپ کو ٹیلی ویژن پر دے رہا ہے۔ کم سے کم آپ نے غور تو کیا کہ یہ حرکت کوئی شائستہ لوگوں کی حرکت ہے، یا دین پر عمل کرنے والوں کا یہ انداز اور طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کا خواب آپ بیان کریں ٹیلی ویژن پر جس میں ایک دنیا سن رہی ہو؟ نہیں، دیکھیے خواب یہ جو ہے بعض اوقات بڑا اس میں اشارے ہوتے ہیں، اس لیے خواب کے کچھ آداب بتائے گئے۔ ایک ادب تو یہ بتایا گیا کہ آپ اسے غیر ضروری لوگوں کے سامنے قطعاً نہ بیان کریں، کیا معلوم کہ اس میں اچھی خبر ہے یا بری خبر ہے۔ جیسے آپ سورہ یوسف میں پڑھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو، جب انہوں نے کہا کہ ابا جان مجھے اس طرح کا ایک خواب دکھائی دیا ہے، تو کہا کہ بیٹے اس کو کسی سے بیان مت کرو۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ خواب اس طرح سے عام بیان نہیں کیا جاتا۔ تو جو لوگ خواب اس طرح لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور جواب دینے والا لوگوں کے سامنے ٹی وی پر بیان کرتا ہے بعض جگہوں پر، تو اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم اسلام سے کتنا دور ہیں، آداب سے کتنا دور ہیں، سنت اور سیرت کے حوالے سے کتنا دور ہیں۔ تو خواب ایسے نہیں بیان کرتے۔ پھر دوسری چیز یہ کہ خواب کے بارے میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ خواب کی اپنی ایک لینگویج ہے، خواب کی اپنی ایک زبان ہے، اور وہ زبان ضروری نہیں کہ ہر آدمی اچھی طرح سے سمجھتا ہو۔ اس زبان کو سمجھنے کے لیے بھی علم اور تقوی دونوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ اگر علم اور تقوی ہوگا تو اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا، ورنہ خواب ایک ہی طرح کا دکھائی دیتا ہے، مگر پرسن ٹو پرسن ایک آدمی جو خواب دیکھتا ہے، ہو سکتا ہے اسی نوعیت کا خواب دوسرا آدمی دیکھے، مگر دونوں کی ایکسپلینیشن اور مطلب الگ الگ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ایک موقع پر ایک مشہور عالم دین گزرے ہیں جو خواب کے بہت تعبیر بیان کرنے کے ماہر تھے، تو اس زمانے میں یہ ہوا کہ ایک بہت ہی اونچی خاتون جس کو ہم کہتے ہیں نا رائل فیملی کی، تو اس نے ایک خواب دیکھا، وہ بظاہر دیکھنے میں عجیب سا لگتا تھا۔ اب وہ شرما گئی کہ میں خود جا کر ان عالم دین سے کیسے اس کے بارے میں پوچھوں کہ اس کا مطلب کیا ہے، پتہ نہیں صحیح مطلب نکلے گا غلط نکلے گا، ڈر گئی وہ۔ اس نے اپنی کام والی کو جو خادمہ ملازمہ تھی گھر میں، اس سے کہا کہ تم جاؤ اور پورا خواب اس کو سنایا، اسی طرح ان سے پیش کرو تاکہ وہ کوئی جواب دیں تو مجھے آ کر بتانا۔ وہ گئی، وہ کام والی تھی، اور وہ ان کے سامنے بیٹھ کر اپنا سارا خواب بیان کی۔ پورا خواب سننے کے بعد انہوں نے پوچھا تم کیا کرتی ہو؟ اس نے بتایا میں ایک گھر میں کام کاج کرتی ہوں، خادمہ ہوں۔ سب سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ خواب تمہارا نہیں ہے۔ اب وہ بڑی شرمندہ ہوئی، پہلے تو وہ ڈھٹائی سے کہنے لگی نہیں نہیں میرا ہی خواب ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم یہ خواب نہیں دیکھ سکتے، تم پر اس کا معنی فٹ نہیں آتا۔ اب پھر اس کو تھوڑی سی شرمندگی ہوئی، پھر اس نے بتایا کہ بات تو یہی ہے کہ واقعی خواب تو میں نے نہیں دیکھا،
مگر کسی نے مجھے بھیجا ہے. پھر کس نے بھیجا؟ اس نے بتایا. تو مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے بتایا یہ خواب ان کے لیے سوٹ کرتا ہے، آپ کے لیے سوٹ نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس خواب کا جو مطلب نکل رہا ہے وہ آپ نہیں کر سکتے، وہ کام آپ کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کام کریں. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ خواب جو ہے ایک آدمی اگر دیکھ رہا ہے تو اس کی پرسنالٹی کے اعتبار سے بھی اس کی تعبیر اور اس کی جو ہے ایکسپلینیشن ہوگی. اسی طرح سے خواب میں ہم کچھ چیزیں دیکھتے ہیں لیکن ان چیزوں کی بنیاد پر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ سانپ ہے، اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ سانپ کا معنی عموماً دشمن اور انیمی سے لیا جاتا ہے، لیکن صرف سانپ دیکھنے سے بات نہیں بنے گی کہ آپ ڈر جائیں کہ شاید دشمن میرے پیچھے پڑا ہوا ہے. سانپ کو آپ نے مارا یا سانپ نے آپ کو کاٹ لیا یا سانپ آپ کو دیکھ کر غائب ہو گیا یا کیا ہوا، یہ ساری چیزوں کے بعد اس کا مطلب کوئی فٹ بیٹھ سکے گا. تو اس کے لیے وہی آدمی مناسب ہوتا ہے جو سب سے پہلے متقی ہو. ہر آدمی کو خواب نہ بتائیے. دوسری چیز، متقی شریعت کے علوم میں مہارت رکھتا ہو، اسی آدمی کو آپ بتا سکتے ہیں. اور جس کو بتایا جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ معتبر ہو، یعنی اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائے. اگر کوئی آدمی مجھ سے آ کر اپنا خواب بیان کرتا ہے اور میں اس کا اعتماد مجروح کرتے ہوئے دوسروں کو بتاؤں، یہ بہت ہی بڑی خیانت کی بات ہوگی، یہ ناپسندیدہ چیز ہے. اسی طرح اگر خیر کی بات ہے تو آپ بتا دیجئے، اور اگر کوئی اس کے اندر بری بات ہے تو آپ مناسب انداز سے اس کو ہدایت دے دیجئے کہ آپ استغفار کریں، توبہ کریں، صدقہ و خیرات کریں وغیرہ وغیرہ، تاکہ اس کی دل شکنی بھی نہ ہو اور پھر وہ اپنے آپ کو تیار بھی رکھے. خواب کے بارے میں ایک اور جو بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مختلف اشارات کیے جاتے ہیں اس کا ایک ذریعہ ہے. جیسے حدیث میں بتایا گیا لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات، کہ اب نبوت تو باقی نہیں رہی، البتہ جو خوشخبریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہیں، جو خبریں اور نیوز دی جاتی ہے وہ باقی ہے. صحابہ نے پوچھا کہ مبشرات کیا ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، اچھے خواب، نیک خواب. صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ خواب ایک ہوتے ہیں جس کا کوئی مطلب ہوتا ہے، میننگ فل خواب، کوئی بھی ڈریمز ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ پراگندہ خواب جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، کہ آدمی جو کچھ دن میں دیکھتا ہے یا سوچتا ہے اس کا ایک طرح سے ریفلیکشن ہوتا ہے. اس لیے ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رؤیا المؤمن جزء من 46 جزءا، کہ مسلمان کا جو خواب ہے ایک حصہ ہے من 46 جزءا من النبوہ، کہ نبوت کے 46 درجات ہیں، لیول اور رینکس ہیں 46. ان میں سے سمجھ لیجئے کہ ایک قسم یہ خواب کی بھی ہے. انبیاء کرام کو بھی خواب آتے رہے، جیسے آپ نے دیکھا یوسف علیہ السلام کا خواب تھا، جیسے آپ نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام کا خواب، جیسے خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب آیا کرتے تھے. تو یہ بھی ایک قسم ہے. تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جن بندوں کو چاہیں اپنی بشارت وغیرہ دیتے ہیں. تو بہرحال ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ خواب سے اشارات مل سکتے ہیں، مگر اس کے لیے آپ کسی معتبر عالم دین سے رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خیر مانگتے رہیں. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن اس میں ہمارا وقت پورا ہو چکا ہے، اس لیے ہم یہیں پر پروگرام کو روک رہے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى رسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو